بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہے، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان، جیسا کہ آپ کو تھمبنیل سے ٹائٹل سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو نوروز کا دن ہے، یوم نوروز ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی تاریخی اہمیت اور حیثیت کیا ہے، اور کیا یہ ایک تہوار ہے اور یا کہ یہ اسلامی عید جس طرح سے بتایا جاتا ہے، اور اس کے فضائل میں بہت زیادہ چیزیں عوام تک پہنچائی گئی ہیں۔ اور مجتہدین سے بھی جب اس کے بارے میں مقلدین معلوم کرتے ہیں تو اکثریت جو ہے آج کل مجتہدین کی، وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اس کو سیلیبریٹ کرنے میں، منانے میں کوئی حرج نہیں۔ نہ صرف بلکہ کوئی حرج نہیں، بلکہ غسل بھی بتائے گئے ہیں، اعمال بھی بتائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے مومنین کے ذہن میں یہ چیز راسخ ہو گئی۔ جس طرح کہ ذاکرین یا ہمارے جو ملنگیت سے قریب ممبر کے صاحبان ہیں، چاہے وہ امامہ پوش ہیں، چاہے ذاکرین ہیں، جس طرح سے وہ ان چیزوں کو پھر اس چیز کے حوالے سے بتاتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر اوپر مجتہدین کے حوالے سے بھی تائید مل جاتی ہے، تو عام عوام جو ہے ان کے لیے یہ عید کا دن قرار پایا۔ اور سوشل میڈیا آنے کے بعد، سوشل میڈیا کی برکت سے اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک دوسرے کو مبارکبادیاں بھی دی جا رہی ہیں اور سیلیبریٹ کرنے کے بھرپور مختلف طریقے بھی اپنائے جا رہے ہیں۔ اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ لاجک یہ ہے کہ عوام تک یہ روایات پہنچائی گئی ہیں، جن کا بھی ذکر کریں گے انشاءاللہ، کہ یہ جو دن ہے، اس دن مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی اور اعلان ولایت ہوا، اور پھر کچھ روایات اور کچھ گڑھی ہوئی باتوں کے تحت اس چیز کے بھی قائل ہیں کہ جناب سواری آتی ہے مولا کائنات کی، اور پھر سونے پہ سہاگا جنتریوں نے سر انجام دیا، تحفۃ العوام کی کچھ تحریروں نے سر انجام دیا کہ جناب اس دن اگر آپ مخصوص وقت میں برتن کے اندر پانی میں گلاب کا پھول ڈال کے رکھیں، اور جب وہ جنبش کھائے، حرکت کرے اپنے آپ، تو سمجھیں کہ یہ حاجات کے پورا ہونے کا، منتوں مرادوں کے پورا ہونے کا وقت ہے، اور اس کے کچھ پھر اعمال اور یہ وہ الغرض کہ اس کو مکمل ایک اسلامی تہوار یا اسلامی، چلیں اسلامی نہ کہیں، مکتب تشیع کی آپ کہہ لیں کہ تشیع تہوار یا تشیع کی ایک نئی عید، جس طرح سے عید مبائلہ ہے یا عید غدیر مناتے ہیں، جن کے اسبات ہمیں ملتے ہیں، جن کی تائید ملتی ہے کہ اس دن مطلب خاص کر غدیر کے حوالے سے تو کافی اس طرح کی وہ چیزیں ملتی ہیں کہ اس دن اظہار خوشی کرو، اور اس دن جو ہے تحائف دو ایک دوسرے کو، چونکہ نہ صرف مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے یوم غدیر کا ایک اپنا مقام ہے یا اس دن کی فضیلت ہے، نہ صرف یہ بلکہ اس دن ہمارا دین کامل ہوا، شریعت مکمل ہوئی، حجت تمام ہوئی، نعمت تمام ہوئی جی۔ تو ہمارے دین مکمل ہونے کی خوشی کے عنوان سے بھی وہ ایک خوشی بھرا دن ہے۔ اب عید کا عنوان یا وہ ایک الگ موضوع بحث ہے۔ بہرحال نوروز جو ہے، اس کی تاریخی اہمیت پہ سب سے پہلے یا حیثیت پہ بات کرتے ہیں۔ یہ قدیم زمانہ قدیم سے، ظہور اسلام سے قبل سے جو ہے نا، یہ ایرانیوں کا ایک تہوار رہا ہے، ان کی ایک عید رہی ہے، ان کے لیے خوشی کا باعث رہا ہے۔ اور اس کا جو اس کی لاجک ہے، اس کے پیچھے وہ یہ ہے کہ ایرانیوں کے نزدیک، قدیم ایرانیوں سے یہ بات چلتی آ رہی ہے کہ یہ وہ دن ہے کہ جہاں زمین اپنا ایک چکر مکمل کر لیتی ہے اور کچھ دیر کے لیے ساکن ہو جاتی، ساکت ہو جاتی ہے، رک جاتی ہے، اور پھر دوبارہ سے وہ حرکت میں آتی ہے۔ اور اس کو نوروز کہنے کا، یعنی یہ دو لفظوں پر وہ ہے، نو مطلب فارسی میں نو جو ہے وہ نئی چیز کو کہتے ہیں، اور روز مطلب دن، یوم، نو روز مطلب نیا دن۔ تو اس لاجک کے تحت کہ زمین جو ہے وہ دوبارہ سے حرکت میں آتی ہے، دوبارہ سے اپنے اس کا گھومنے کا آغاز کرتی ہے، تو اس وجہ سے اس کو نوروز کہا جاتا ہے۔ اور ایرانی کیلنڈر کے مطابق یہ پہلا دن ہے۔ جس طرح محرم جو ہے وہ ہمارے اس میں پہلا یکم محرم جو ہے وہ اسلامی سال کا پہلا دن ہے، یکم جنوری جو ہے وہ عیسوی کیلنڈر کا جو ہے وہ عیسوی سال کا پہلا دن ہے۔ اسی طرح ایرانیوں کا جو قدیم ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، اس میں جو نوروز ہے یعنی نیا دن، یہ ان کا پہلا دن ہے، نیا دن ہے۔ ان کے مطابق زمین ایک دفعہ رک کے دوبارہ سے حرکت کرتی ہے یا حرکت میں آنا شروع ہوتی ہے۔ تو یہ اس کی فلسفی یا یہ اس کی لاجک تھی، جس کی وجہ سے قدیم اس کو ایرانی جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے آئے ہیں۔ اور آج بھی جو ہے یہ ایران سمیت افغانستان، ترکی، عراق، شام، عراق اور شام کے جو کردی علاقے ہیں، جہاں پہ کرد آبادی بہت زیادہ ہے، تاجکستان، آذربائیجان اور دیگر وسطی ایشیائی ریاستوں میں باقاعدہ آج بھی تہوار کے طور پہ منائی جاتی ہے۔ اور یہ ریاستیں جن کا میں نے ابھی نام لیا، یہ چونکہ سابقہ ایران میں ضم تھیں، ایران کا حصہ تھیں،
جنہیں رہ بھی کہا گیا ہے، وہی جو عمر ابن سعد جو ہے لعین، جس کو ابن زیاد لعین نے لالچ دیا تھا حکومت رہ کا، تو یہ اسی میں سارے علاقے آتے تھے، تو یہ اسی وقت سے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ اب یہ بطور تہوار آپ کے سامنے ایک اس کی منظر کشی کی، جس کو آپ خود بھی تحقیق کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مطلب جن مجتہدین یا کابرین نے اس کو منانے کا یا اس کے غسل وغیرہ بتائے ہیں، اس کے اعمال وغیرہ بتائے ہیں، اس چیز کے وہ بھی قائل ہیں کہ یہ تہوار ہے، یہ کوئی اسلامی یا شرعی دن یا وہ نہیں ہے۔ اس کے مطابق جو روایات آئی ہیں ان پہ بھی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ روایات کی اسنادی حیثیت کیا ہے، عقلی حیثیت کیا ہے، اور کیا وجہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے اس بابت ہمیں کوئی اس میں وہ نہیں ملتی، لیکن جیسے ہی سرکار کا امامت کا دور شروع ہوتا ہے تو اس دور سے ریلیٹڈ جو ہیں روایات پھر ہمیں کہیں کتب میں نظر آتی ہیں، لیکن ان کی اپنی حیثیت کیا ہے، اکابرین اور فقہا اور محققین کے نزدیک ان کی حیثیت کیا ہے، اور خود من لا یزر الفقیہ میں 2 سے 3 روایات بھی موجود ہیں اس دن کے حوالے سے، امیر المومنین کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں تاکہ بات تمام ہو جائے، پیغام واضح ہو جائے۔ مقصد جو ہے وہ ہماری اس ویڈیو کا یہ نہیں ہے کہ بطور تہوار ہم کو اس دن کے منانے والوں کے اوپر کو بدعتی اور خرافاتی ہونے کے فتوے لگانا چاہتے ہیں یا ان کو بدعتی ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ اس کو مذہبی ٹچ دے دیں گے، اسلامی ٹچ دے دیں گے اور اسلامی عید بنا کے پیش کریں گے، یا مولا کائنات سے منسوب چیزوں کو اٹھا کر وہ کر کے تو اس کو ایک بالکل شرعی تہوار کے طور، تو پھر وہ تو ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بدعت کی تعریف ہی یہ ہے۔ آپ جا کے پوچھ لیں کسی سے یا پڑھ لیں، بارہا ہم نے بھی بتایا کہ جس چیز کو آپ ایک حصہ بنا کے مذہب کا اور اس کو آپ وہ نیا ایک وہ طریقہ شروع کر دیں تو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ جی مختصراً مطلب آپ کو بتایا، ویسے تو اس کی ڈیپتھ میں ڈیٹیل میں کافی چیزیں زیر بحث آ سکتی ہیں، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ہمارا جو آج کا مقصد ہے ویڈیو کا وہ کچھ سوالات ہیں اور کچھ جو اچھے بھلے مومنین، باشعور مومنین، موحدین جو ہیں ان کے بھی سٹیٹس اور ان کی بھی چیزیں ہم نے دیکھی، تو ہم نے سوچا کہ چلیں آج کے دن جو ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ خالصتاً ایرانیوں کا قدیم تہوار ہے جسے وہ شروع سے مناتے آ رہے ہیں، اور اسلام میں آپ کے علاقائی یا ثقافتی تہوار جو ہیں یا چیزیں جو ہیں اسلام میں ان کو منانے میں کوئی وہ برائی نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، اگر وہ شریعت کی حدود اور قیود میں ہوں، اگر وہ خلاف شریعت نہ ہوں، وہ ان کے جو اس میں سر انجام دینے والے امور ہیں وہ شریعت کی باؤنڈری سے باہر نہ چلے جائیں، تو اسلام علاقائی سطح پر ثقافتی ڈیز، جیسے ہمارے ہاں پنجابی ڈے منایا جاتا ہے، سندھ کا ثقافت کا ایک وہ ہے، ہمارے پختون بھائیوں کے بھی اپنے اس طرح کے وہ ہیں، تو اگر ان سے شریعت کو ہٹ نہیں ہوتا، شریعت کے کچھ اصول نہیں ٹوٹتے، مثلا خواتین اور مرد اور حضرات کا جو ہے مخلوط آپ اجتماع کر لیں، موسیقی کی وہ محفلیں کر لیں اور اس میں مطلب نشہ آور چیزیں اور جس طرح سے پھر ہوتا ہے، اگر وہ چیزیں نہ ہوں تو اسلام نے بالکل اس قسم کی کوئی قدغن نہیں لگائی ہے کہ آپ اپنے علاقائی ثقافتی جو دن ہیں، تہوار ہیں، ان کو نہ منائیں۔ تو اس لحاظ سے نوروز کو منانے میں تہوار کے طور پہ، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ اب جن کا یہ تہوار ہے جو اس کو صدیوں سے، میں نے عرض کی کہ اسلام سے پہلے سے مناتے آ رہے ہیں، یہ بات اب وہاں تک نہیں رہی۔ پاکستان اور انڈیا میں اور برِ صغیر پاک و ہند میں جتنے مطلب سب کانٹیننٹ میں جتنے بھی بنگلہ دیش آپ لگا لیں، یہاں تو اس طرح کی چیزوں کی وہ تاڑ لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ذرا سی ہمیں تھوڑی سی چھوٹ ملے صحیح، ہم اس کو فوراً، اسی طرح ہماری عزاداری کے مراسم کے ساتھ ہوا کہ جو عزاداری سید سجاد سے، سیدہ ثانی پاک سے سلام اللہ علیہ سے ثابت تھی، وہ عزاداری ہمیں اس کی ترویج کرنی چاہیے تھی، اور اسی سے یہ پیغام میں کربلا پھلا اور پھولا، یہ جو کہا جاتا ہے کہ جناب زنجیر زنی کی وجہ سے لوگ پوچھتے ہیں جی یہ کیوں کر رہے ہو، ہم وجہ بتاتے ہیں، وہ پھر شیعت کی طرف، یہ سب کہانیاں ہیں۔ اوائل کربلا کے بعد جو دور ہے امامت کا سید سجاد کا، اور پھر کربلا کے فوراً بعد جو خطبات ہیں سید سجاد کے، سیدہ ثانی کے، جی اسلام اللہ علیہ، یہ خطبات اور وہ مراسم عزاداری جو انہوں نے سر انجام دیے، جس طرح سے ذکر حسینی، ذکر کربلا برپا کیا، یہ بنیاد بنا اس پیغام کے پھلنے پھولنے کی۔ تو جیسے وہ ہمارے ہاں وہ نہ رہا، عزاداری خالص نہ رہی، اس میں ہر روز، ہر سال، مطلب ہر سال آپ دیکھ لیں ایک نئے سے نئے، ابھی پچھلے دنوں میں نے دیکھا، پتہ نہیں واللہ عالم پاکستان میں یا پاکستان سے باہر کسی امام، پاکستان کا ہی لگتا ہے کہ ایک امام بارگاہ کے باہر جناب زلجنا کی وہ کوئی زلجنا دنیا سے چلا گیا، اس کو تدفین کرنے کے بعد اس کا ایک مجسمہ نصب کیا گیا جس کو ہار پہنائے گئے ہیں باقاعدہ، اور لوگ آگے بیٹھے پھر وہی خرافاتی چیزیں انجام دے رہے ہیں۔ تو یہ تہوار جو ہے نوروز کا، یہ تو ایرانیوں کا اور ایران سے ملحقہ جو بھی اس پہ، جیسے میں نے کہا افغانستان میں آج بھی، آذربائیجان میں، ترکی میں، شام کے کچھ علاقوں میں، عراق کے کچھ علاقوں میں، وہاں بھی اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، لیکن ان کے بھی سیلیبریٹ کرنے کی اگر آپ ان سے وجہ پوچھیں یا قدیم کتب کی طرف آپ رجوع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جیسے ہمارے یہاں یہ موسم بدلتا ہے، سردی کی شدت یا سردی ختم ہوتی ہے، بہار کا موسم آتا ہے، اس کو ویلکم کرنے کے لیے جشن بہاراں کے تحت ہمارے ہاں بھی بڑی ثقافتی پھولوں کی نمائشیں ہوتی ہیں اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو یہ بالکل ایک اس طرح کی چیز تھی۔
जिसको उठा के जनाब फिर मजहबी रंग दिया गया। फिर उसमें जनाब किस्से ऐड किए गए कि सवारी आती है पाकों की और आइमा तहार की, और इस दिन वो फूल हिलता है तो मनते मुरादें पूरी होती हैं, और ये ताजपोशी मौला कायनात यानी यौम गदीर का ईरानी कैलेंडर के हिसाब से ये दिन बनता था। तो इस तरह की चीज़ें ऐड कर करके आज इसको बाकायदा एक इस्लामी ईद का रंग दे दिया गया है, और बहुत सारे नौजवान इसको सेलिब्रेट करते हैं। मैं फिर कहूँ, मैं फिर वजाहत दे दूँ, बतौर त्यौहार इसको मनाने में शरीयत की पामाली ना होती हो, हदूद क़यूद शरीयत के अंदर हों चीज़ें, तो त्यौहार कोई सा भी हो, हमारे यहाँ बसंत मनाई जाती है, पाकिस्तान खालिस्तान इस इलाके की एक रस्म थी या त्यौहार था, जश्न बहारा के तहत वो चीज़ें मनाई जाती हैं। इसी तरह ईरानियों का ये दिन था। उनकी 3 लॉजिक्स थी कि एक तो मौसम को वो वेलकम करते थे, वहाँ पे आप देखें कि सर्दी की शिद्दत कम होते जैसे हम बहार को वेलकम करते हैं। दूसरा, उनके नज़दीक ये ईरानी कैलेंडर का पहला दिन इसलिए भी नया दिन। दूसरा ये कि ज़मीन दोबारा इस दिन से हरकत लेना शुरू करती है। ये 3 वजूहात की बिना पर वो करते हैं, तो उनके भी उसमें वो हर्ज नहीं है अगर इसको बतौर त्यौहार मनाएं, लेकिन आज त्यौहार वाली बात रही नहीं। तो ये तमहीदी गुफ्तगू थोड़ी सी आपके साथ की है। अब चलते हैं जी, देखते हैं कि नौरोज़ के हवाले से जो इसकी फजीलत के हवाले से रवायात हम तक पहुँची हैं, जो आसार पहुँचे हैं, उनकी अकली और इसनादी हैसियत क्या है, और क्या आइमा तहार ने इसको बतौर इस्लामी ईद, शरई ईद या ये जो मौला कायनात से मनसूब चीज़ें की जाती हैं, इस हवाले से आइमा तहार के यहाँ को आसार मिलते हैं कि उन्होंने भी मनाया। और देखें, गदीर का अगर आइमा ने हुक्म दिया है तो गदीर को सेलिब्रेट भी उन्होंने किया है। उन्होंने 2 उन्वान से मौला कायनात की इमामत और वलायत के आगाज़ और दीन इस्लाम के मुकम्मल होने की खुशी में इसको खुशी भरा दिन करार दिया है। तो अगर नौरोज़ भी कोई इस्लामी ईद है जी, तो हमें ज़रूर इसके को आसार तो बतौर ईद मनाने के, अभी कुछ रवायात डिस्कस करते हैं आपसे कि बतौर त्यौहार तो उन्होंने इसके ऊपर वो कोई नहीं किया, लेकिन क्या बतौर ईद मनाया या मोमिनीन के लिए ईद का दिन करार दिया, या खुद कहा कि ये वो दिन है जब जनाब ताजपोशी हुई थी और इस दिन हमारे बाव अजदाद की सवारियाँ आती हैं, या वो फूल वाला वाक़या जो है कि वो हिलता है। तो ये चीज़ हम देखेंगे और उसके बाद इख्तितामी गुफ्तगू में इंशाल्लाह दावत फ़िक्र पेश करेंगे। तो नौरोज़ के हवाले से अक्सरियत जो रवायात आई हैं, उनका जो रावी है, बयान करने वाले हैं, मौला बिन खनीस जो हैं, खनैस या खनीस उनका नाम है। तो इस हवाले से ये भी मुहक्किकीन के नज़दीक राय पाई जाती है कि जनाब ये एक ही मुख्तलिफ यानी 1 या 2 रवायात को मुख्तलिफ कुतब में नकल किया गया और वहाँ से फिर इसको लिया गया। अब इससे मुतल्लिक जो लफ्ज़ नौरोज़ की वजह तस्मिया यानी इसको जो नौरोज़ नया दिन कहा जाता है, कुछ मुहक्किकीन के नज़दीक बज़ाते खुद इस रवायात को रद्द करने के लिए काफ़ी है कि जिसमें इसको इस्लामी ईद करार दिया गया, क्योंकि इस्लाम की तमाम ईदें कमरी कैलेंडर के मुताबिक होती हैं, और ये जो नौरोज़ है ये ऐसा दिन है जो शमसी कैलेंडर के मुताबिक कदीम फारस के महीनों से हिसाब होता है। यानी इस्लाम की जितनी ईदें हैं वो चांद की उससे हैं, कमरी हिसाब से हैं। यकम शवाल है, 10 ज़िलहिज है। ये जो नौरोज़ है, अगर ये इस्लामी ईद है या ईद जैसा इसका वो है, या इसके आसार कुछ ऐसे हमें मासूमीन से मिलते हैं, तो फिर ये कमरी नहीं है, शमसी हिसाब से ईरानियों के मुताबिक ये त्यौहार था। अब इसमें जो वाक़यात डाले गए, या इनको इस तरह से कह लें कि जिन वाक़यात को इस दिन से रिलेट किया गया और इसलिए इसका अजमत और इसकी वो मुकाम जो है वो ईद के नज़दीक या ईद जैसा बनाकर पेश किया गया, उसमें इस दिन मौला अली का दोशे रसूल पर चढ़कर बुतों को तोड़ना, हालांकि ये वाक़या फ़तह मक्का के वक़्त हुआ, और तमाम शिया सुन्नी उलमा का इत्तफाक है कि फ़तह मक्का रमज़ान के महीने में 8 हिजरी में हुआ। और फिर इसी रिवायत में है कि नौरोज़ वाले दिन ही मौला अली को गदीर में खिलाफत दी गई, यानी इमामत और खिलाफत के जो मामलात हैं, वलायत के मामलात हैं। इसी दिन जनाब अमीर अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की ताजपोशी ज़मीन पे और अर्श पे की गई, और इसी दिन जनाब ये अपनी सवारियाँ लेके आइमा तहार जो हैं, यानी उनकी सवारियों की आमद का दिन है। इस तरह की चीज़ें कुछ जो हैं वो की गई। अब इसमें आपको बताते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी जो है ये आपकी खिदमत में एक रवायत पेश करते हैं कि इसकी क्या वाइल इस्लाम में ये दिन मनाया जाता था। अगर मनाया जाता था तो फिर इसकी जो हसीयत है क्या वो शरई हो जाती है, चूँकि रसूलुल्लाह के दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर मनाया जाता था और इसको मनाने की कोई तरगीब मिलती थी, तो फिर तो वाक़अतन इसको आप शरई या इस्लामी ईद या ईद जैसा कहने से आप वो नहीं कर सकते। मुस्तदरिकुल वसाइल की जिल्द 6 में, यानी 6ठी जिल्द में एक रवायत मिलती है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने 2 दिनों को तुम्हारे लिए 2 दिनों का बदल करार दे दिया, यानी नौरोज़ और मेहरगान के बदले ईद उल फितर और ईद उल अज़हा को करार दिया। अब ये रिवायत खुद इस चीज़ की नफ़ी कर देती है कि क्या नौरोज़ का दिन जो है वो कदीम इस्लामी ईद है, शरई ईद है, या एक कदीमी त्यौहार को इस्लाम ने ऑन किया बतौर दीन, उसको ऑन करके हमें सेलिब्रेट करने की इजाज़त दी बतौर ईद या ईद जैसा।
میں پھر کہوں گا بطور تہوار، جن کا تہوار ہے ان کے منانے میں آپ کوئی بدعت کا یا اس کا خرافاتی فتویٰ نہیں لگا سکتے اگر وہ شریعت کے حدود سے باہر نہیں ہے، یا اگر وہ بھی اس کو عید کا رنگ پہنا دیں تو پھر ظاہر ہے وہ بدعت کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن اگر بطور تہوار اس کو مناتے ہیں، نہیں، اسلام نے اس چیز کے اوپر، پاکستان میں کوئی دن، ہندوستان میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں 23 مارچ ہے، 14 اگست ہے، ہمارے جو دن ہیں جی، یا موسمی تہوار ہیں، جیسے میں نے عرض کی جشن بہارا کے پروگرام ابھی تو بہت کم ہے، جب ہم بچپن میں تھے تو بہت میلے لگتے تھے اس طرح، اگر شریعت کو ہٹ نہیں کرتے، کوئی اسلام نے قدغن نہیں لگائی، تو جن کا یہ تہوار ہے قدیم ایران سے چلتا آ رہا ہے ان کے منانے، اور یہی وجہ ہے کہ جناب امام خمینی سے بھی اس بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اسلامی عید نہیں ہے، لیکن اسلام بطور تہوار منانے میں کی ممانعت مجھے نہیں نظر آتی، یعنی خود امام خمینی نے کہا، اس کا ایکسیپٹ کیا کہ یہ اسلامی عید نہیں ہے، اسلامی تہوار نہیں ہے، اس کو عید کا عنوان دینا نہیں، لیکن امام خمینی کہتے ہیں کہ جناب بطور تہوار اس کو، یعنی وہ ایرانیوں کو بتا رہے ہیں، ایرانیوں میں سے کسی نے پوچھا، ظاہر ہے ان کا ایک تہوار ہے، ان کے ملک کی قدیم روایت ہے، تو انہوں نے پوچھ لیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو اسلامی عید کا نام میں نہیں دیتا یا اسلامی عید نہیں کہتا، لیکن بطور تہوار اس کو سیلیبریٹ کرنے میں اسلام مجھے منع بھی نہیں کرتا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے یہ فرمان مبارک سنا کہ جناب میں 2 دنوں کو 2 دنوں کا بدل قرار دیتا ہوں، مہرگان اور نوروز۔ تو اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ نوروز اور مہرگان بھی ان کا ایک تہوار تھا کہ اس کے بدلے میں اسلام میں ہمیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ عید کے طور پہ ہمیں عطا کیے۔ اب آئیے اسی طرح من لا یزر الفقیہ کی میں نے آپ سے بات کی تھی، اس کی 3ری جلد میں ایک حدیث ہے امیر المومنین سے منسوب، اس میں یہ آپ کو بتاتے ہیں، اس میں کہا گیا کہ جناب علی بن ابی طالب علیہ السلام کے پاس، یعنی امیر المومنین کے پاس نوروز کے دن ہدیہ لایا گیا، تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا گیا اے امیر المومنین آج نوروز کا دن ہے۔ اس پر آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمارے لیے ہر روز نوروز بنایا جائے، مومنین کے لیے اور ہمارے لیے۔ آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں قبلہ، یعنی شیخ صدوق کی کتاب سے روایت ہے کہ یعنی مولا کا مقصد یہ تھا کہنے کا کہ روز مومنین ایک دوسرے کو ہدیہ دیں۔ اچھا، اب یہ تو نوروز کی بات ہے، اب میں آپ کی توجہ دلواتا ہوں سرکار امیر کے اس فرمان کے طرف، عید الفطر یا عید خالصتاً اسلامی تہوار، جی، زمانہ رسول سے زمانہ ائمہ معصومین تک سیلیبریٹ کرنا سب کا ثابت، تمام امت مسلمہ کا اجماع کہ یہ اسلامی تہوار، لیکن جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وہ فرمان ذہن میں رکھیں کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے، یعنی وہ عید جیسا دن ہے۔ اسی تناظر میں اس کو دیکھیں کہ نوروز کے دن اگر ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہو تو پھر مومنین کے لیے ہر دن نوروز ہونا چاہیے۔ اب بتائیے اس میں سے اسلامی یا امیر المومنین سے اس کا اسلامی عید ہونا کیسے ثابت ہو گیا اتنی سی بات میں؟ آپ خود بتائیے۔ جیسے امیر المومنین نے عید کے حوالے سے کہا کہ مومن کے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے، اسی طرح کہا کہ اچھا یہ کیا ہے؟ تحفہ ملا، فرمایا جی آج نوروز کا دن تھا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں تو آپ کے لیے بھی ہدیہ لے کے آئے، تو امیر المومنین نے فرمایا کہ اچھا پھر تو روز نوروز ہونا چاہیے، روز نوروز بناؤ، کیا کہ روز ایک دوسرے کو مومنین ملاقات کرو، زیارت کرو، تحفے تحائف دو، یہ اچھی بات ہے۔ اسی طرح جس طرح کہا کہ روز عید کا دن ہے تمہارے لیے اگر تم اس دن خدا کی نافرمانی نہ کرو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں یہ بھی من لا یزر الفقیہ کی 3ری جلد میں ہی روایت ہے کہ مولا علی علیہ السلام سے اس طرح وارد ہوا کہ ہر دن ہمارے لیے نوروز کا دن ہے، یعنی اوپر والی روایت سے ہی اس کا متن لیا گیا لیکن اس کو ایک دوسرے طریقے سے نقل کیا گیا، اور اس میں بھی مولا کائنات کا جو میں نے آپ کو بتایا کہ امیر المومنین نے جس طرح عید کے حوالے سے کہا کہ ہر مومن کے لیے ہر وہ دن ہے عید ہے جس دن وہ گناہ نہ کرے، اب مولا علی تو خود معصوم ہیں، باقی معصومین بھی ہیں، یعنی ان کے لیے ہر دن عید جیسا ہے۔ اگر اس نوروز کو آپ اسلامی اس سے دیکھیں تو پھر عید کے حوالے سے مولا کائنات کے اس فرمان کو بھی اسی تناظر سے دیکھیں آپ۔ اس لیے بات جتنی ہے اتنی ہمیں ہمیشہ رکھنی چاہیے کہ نوروز ایک تہوار ہے، نوروز ایک قدیم ایرانی ثقافتی تہوار ہے، اس کو وہ مناتے ہیں، اور یہ بطور بعنوان عید یا بعنوان شرعی عید یا اس سے جو چیزیں منسوب کر دی گئی ہیں کہ یہی وہ تاج پوشی کا دن ہے، یہی اس دن یہ ہوا، اس دن وہ ہوا، اس دن جناب پھول حرکت کرتا ہے تو وہ منتے مرادیں، یہ ساری خرافات ہیں معذرت کے ساتھ۔ اس کا بطور تہوار منائیں، 100 دفعہ منائیں، لیکن اس سے آگے آپ کو کوئی سرا مجتہدین کو نہیں ملا، اکابرین کو نہیں ملا۔ ابھی آپ کو بتاتے ہیں، اکابرین کی رائے بھی دیتے ہیں، آپ سنتے جائیے، اکابرین کی بھی رائے سن لیجئے۔ اچھا جی، اس میں جناب سب سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں مختلف فقہا کی، علماء اور فقہا کی رائے۔ فقہا کی اکثریت نے اس کو معلّہ بن خنیس کی روایت کو بنیاد بنا کر اس دن غسل اور دیگر اعمال کا یعنی وہ بتایا ہے، جس طرح کہ جناب سیستانی سمیت کئی فقہا نے نوروز کو ان دنوں میں شمار کیا ہے جن کی شرعی ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ یہ اب آپ دیکھ لیں، شرعی ہونے کی کوئی دلیل نہیں، لیکن بطور رجاء مطلوب یا بطور رجاء جسے کہتے ہیں اس دن غسل کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
اب آپ نے اس چیز کو دیکھ لیا کہ شرعی طور پہ وہ بھی اس کو لینے کو تیار نہیں. اسی طرح ایک مصنف استاد معلم رسول جعفریان، جن کی کتابیں میرے پاس بھی کافی پڑھی ہیں، شیعہ امامیان ہے، رسول اللہ کی سیاسی اور فکری زندگی ہے، ائمہ طہار کی کافی کتابیں ہیں ان کی. وہ اس بابت کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی چھٹی صدی ہجری میں شیعہ منابع میں نقل ہوا ہے وہ وہی ہے جو معلّہ بن خنیس سے منقول ہے. اس کے علاوہ ہمیں نوروز کی کوئی تائید نہیں ملتی. اس کے بعد جو کچھ ہمیں نوروز کے روزے اور غسل کے استجاب کے بارے میں ملتا ہے وہ انہی روایتوں کی بنیاد پر ہے جو معلّہ بن خنیس سے آگے نقل ہوئی ہیں. اس کے علاوہ دیگر باتیں بھی ان روایتوں میں بیان ہوئی ہیں جن کو ہم بیان کریں گے. ان دو روایتوں میں جن کو ابن فہد ہلی نے نوروز کی فضیلت میں نقل کیا ہے، اشکال یہ ہے کہ یہ روایات قدیم شیعہ منابعہ میں ہیں ہی نہیں ہیں. یہ رسول جعفریان، ایران کی بہت بڑی علمی شخصیت، استاد، معلم اور مصنف، یہ وہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ یہ دو روایتیں جو حقیقت میں ایک ہی روایت ہے نوروز کے بارے میں، دو الگ الگ باتوں کی اطلاع دے رہی ہیں، اور یہ بذات خود ان روایتوں کے بارے میں شبہ کا باعث ہیں اور ان کے جعلی ہونے کے خیال کو تقویت دے رہی ہیں. اچھا، اس کے بعد جناب امام خمینی کا آپ کو بتا دیا کہ وہ انہوں نے کہا کہ جناب یعنی نوروز کو اسلامی عید نہیں، شرعی تہوار نہیں، لیکن اسلام میں اس کو بطور تہوار منانے میں منع بھی نہیں کیا گیا. اس کے بعد آقا رضی قزوینی جو 11ویں صدی ہجری کے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی ایک رسالہ نوروز کے شرعی عید ہونے کے رد میں لکھا تھا، اور اس رسالے میں وہ خود لکھتے ہیں کہ جناب معلّہ بن خنیس کی روایت کو تنازع اس کے استجاب کی وجہ سے لے لینا، اس کا میں رد کرتا ہوں، اور اس بات کا انہوں نے اپنے رسالے میں رد بھی کیا ہے. محمد اسماعیل خواجوی جو 12ویں صدی ہجری کے معروف عالم گزرے ہیں، انہوں نے معلّہ بن خنیس کی روایت کا رد کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ایک ہی روایت کو مختلف کتب میں ڈالا گیا. اور پھر انہوں نے دعوت فکر سب سے پہلے یہ دی تھی کہ کیا وجہ ہے کہ امام صادق علیہ السلام سے پہلے جو دور گزرے، ائمہ کے دوار گزرے، اس میں خاموش ہے بالکل تاریخ. اس میں نوروز کی یہ شرعی حیثیت، یہ عید، یہ اس طرح کی چیزیں مکتب تشیع کے حوالے سے منانے میں یہ ایک دو روایتیں ڈال دی گئیں. اب آقا سید جواد مدرسی اپنے ایک مقالے میں لکھتے ہیں جو مجلہ نور علم شمارہ 30 میں شائع ہو چکا ہے کہ روایات میں اختلاف اور نوروز کی فضیلت کی روایات سے اراض جو ہے مخدوش متن اور سند کی عدم صحت کی وجہ سے ہوا ہے، اور سند جو ہے وہ اس کی صحت پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. سلسلہ اسناد جو معلّہ بن خنیس سے چلا وہ آگے منقطع ہو جاتا ہے، یعنی وہ اس کو ائمہ سے یا جس سے وہ نقل کر رہا ہے وہاں تک ثابت نہیں کر سکتی، وہ روایت جو ہے منقطع ہو جاتا ہے، سلسلہ بیچ میں رک جاتا ہے. اس وجہ سے اس کی مشروعیت پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا اور اس دن کا تعین بھی نہیں کیا جا سکتا. جو راستہ باقی بچتا ہے وہ وہی ہے تسامع در عدلہ سنن، یعنی وہی جو ایک محدثین کی یا جو ایک طریقہ کار ہے کسی روایت اس کے حوالے سے. بہرحال انہوں نے کہا کہ عید نوروز جو ہے یہ ایرانیوں کے شاعر میں سے ہے اور احتمال ہے کہ اس کا منانا حرام بھی ہو سکتا ہے بطور اس کو شرعی عنوان دینے کے. اسی طرح مختلف اکابرین جن سے سوال و جواب آج بھی پوچھے جاتے ہیں، جن میں آیت اللہ سیستانی صاحب ہیں، اسی طرح جواد تبریزی صاحب سے پوچھا گیا، فاضل انکرانی صاحب سے، دیگر اکابرین سے جو پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے اسلامی یا شرعی عید ہونے میں یا شرعی یا اسلامی تہوار ہونے میں کوئی ہمارے پاس دلیل، کوئی سند نہیں. بطور تہوار ہے، ایک موسم کی تبدیلی کا ایک یہ کانسیپٹ جو پیچھے سے چلتا آ رہا ہے کہ زمین دوبارہ سے حرکت لیتی ہے، اور تیسرا یہ کہ اس دن وہ خوشی میں ایک دوسرے کو تحفے تحائف دیتے تھے. تو اسی طرح جو آثار اور روایات اہل بیت ہیں، امام صادق علیہ الصلوۃ، بلکہ عباسی خلیفہ سے بھی منقول ایک روایت ملتی ہے ہمیں کہ جس میں اس نے اس دن کو خوشی کے طور پہ لیا، اور ایرانی جو اس کے مشیر یا کنیزیں تھیں، بہرحال وہ ایک لمبی پھر بحث ہے، اور ان کے اس میں اس نے اس کو سیلیبریٹ بھی کیا، لیکن بطور شرعی عید، اسلامی عید نہیں، بطور تہوار. اور بطور تہوار پھر عرض کر دیں کہ شریعت مبارکہ نے، شریعت مقدسہ نے کوئی قدغن آپ پہ نہیں لگائی. آپ اپنے علاقائی ثقافتی تہواروں کو سیلیبریٹ کیجئے، صرف شریعت اتنا کہتی ہے کہ شریعت کی باؤنڈری سے باہر نہ ہو. باقی ان کو زبردستی اسلامی عید بنا دینا، ان میں زبردستی قصے کہانیاں ڈال دینا کہ اس دن یہ ہوگا، یہ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جو پھر آہستہ آہستہ اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ اس کو ختم کرنے والے، اس کو فلاں نیت سے سیلیبریٹ کرنے کا حکم دینے والے، اس دن کے اعمال مخصوصہ بتانے والے، اس دن کے کچھ غسل اور یہ وہ بتانے، وہ خود بھی پھر بےچارے اس کو ختم کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. یہ اتنی راسخ ہو جاتی ہے. آج بتائیے، آج ہمارے مکتب سے ریلیٹڈ ہی ہم بات کرتے ہیں، ہم اصلاح شیعہ یا اپنی اصلاح کے اس کے وہ ہیں، ہم اپنے اندر اپنی باؤنڈری میں رہ کے بات کرتے ہیں کہ آج بتائیے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ کون کون سی بدعات اور خرافات، کم از کم جو میرے ایج فیلو ہیں وہ مجھے بتائیں کہ کون کون سی بدعتیں اور خرافاتیں ہم نے اپنی زندگیوں میں اپنی آنکھوں کے سامنے پلتی پھولتی نہیں دیکھی اور آج اتنی راسخ ہیں. آپ کی مجال نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف کوئی لب کشائی کر سکیں.
اسی طرح اگر آپ کے بچے یا آپ خود یا فیملی میں اس دن کو کسی عنوان سے لینا ہے تو وہ ایرانیوں کے ایک تہوار کے طور پہ ہے، اور وہ اس کو ہم نے بتایا کہ اس کو بطور تہوار لینے میں اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ جناب جس نے اس کو بطور تہوار سیلیبریٹ یا ایرانی کرتے ہیں دوسرے تو وہ بدعتی ہو گئے، اسلام سے نکل گئے. نہیں، بدعتی کا فتویٰ تب لگتا ہے جب اسلام سے نتھی کر دیں گے اور خام خواہ ایک چیز کی اصل نہ ملے، وہ ایک نیا طریقہ دین میں جہاد ایسا کر دیں گے کہ جس کو چولا پنا دیا جائے گا شرعی ہونے کا، اسلامی ہونے کا، پھر جا کے یہ اس میں آتا ہے. تو اس کو بطور عید، بطور شرعی عید یا ائمہ طہار سے منسوب کوئی، یہ تو روایات جو اس کے دن کی ہے اس کے حوالے سے مل جاتی ہیں، لیکن اس کی بابت بالکل تاریخ خاموش ہے کہ ائمہ نے کہا ہو کہ ہاں جناب اس دن یہ ہوا، آسمانوں پہ یہ ہوا، ادھر بالکل مناؤ، بالکل ایک اس کو عید کی طرح، اس بابت بالکل خاموشی ہے. جو روایات ملتی ہیں وہ بھی اس حوالے سے کہ جناب یہ قدیم سے دن چلتا آ رہا، لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں. ائمہ مولا علی کو جیسے آپ کو بتایا، مولا علی نے پوچھا بھئی یہ کیا؟ کہا جی نوروز ہے، تحفے دینے کا دن ہے. فرمایا اچھا پھر تو ہر روز نوروز بنایا جائے، ہر روز مومنین کو تحفے تحائف دیے جائیں. تو اس کو اگر اس طرح سے لے لیں کہ کچھ صدقات کا کام ہو جائے، کچھ مستحقین یتیم جو ہیں، مساکین جو ہیں، ان کے لیے کوئی کھانے کا اہتمام کر دیتا ہے، یا اس طرح کے کچھ ایونٹس ہوتے ہیں جن سے کوئی تھوڑا سا سرکل پیسہ روٹیٹ ہوتا ہے، جی جس طرح پھول والوں کے پھول بک جاتے ہیں، اس طرح یہ ساری چیزیں یہ اور عنوان سے ہیں. اس میں کوئی وہ شریعت مقدسہ نے قدغن نہیں لگائی. جہاں آپ نے اس کو اسلامی تہوار کہنا ہے، اسلامی عید کہنا ہے، وہاں پھر شریعت کو بولنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و اہل بیت کی تعلیمات روحانیہ سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاتمہ بالایمان فرمائے. امام زمان جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور میں تجلیل فرمائے. ہمیں نماز پنجگانہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.